پاکستان میں بہت ساری چیزیں اچھی ہیں. ہماری قوم نا کھوپڑی الٹا سوچ سوچ کے نا دماغ خراب ہو چکا ہے. ہر چیز میں کیڑے نکالتے ہیں, ہر چیز میں الٹا الٹا الٹا. سعودی عرب کے بارے میں اب کہا جاتا ہے نا کہ تھوڑا لبرل کنٹری بن رہا ہے, تو جب لبرل نہیں تھا اس وقت بھی تو لوگ تعریف نہیں کرتے تھے. آپ 2007-8 میں جائیں سعودی عرب, کسی سائن بورڈ پہ ایک جاندار کی تصویر بھی نظر نہیں آتی تھی, بادشاہ کی بھی تصویر نظر نہیں آتی تھی. کیوں؟ شیخ بن باز کا فتویٰ تھا کہ تصویر حرام ہے, تو بادشاہ کی بھی نہیں لگاتے تھے. میں نے نہیں دیکھا کہ لوگ تعریف کرتے ہیں اس وقت کہ یار اتنا زبردست اسلامی کنٹری ہے کہ بادشاہ کی تصویر بھی کسی سائن بورڈ پہ نظر نہیں آتی. اب جب کچھ غلط ہوتا ہے تو پھر اس غلط کو ہمارے ہاں اجاگر کیا جاتا ہے. کرنا چاہیے, غلط کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے, لیکن جو صحیح ہے اس پہ اپریشیٹ بھی تو کرنا چاہیے نا, کہ سارا ہی غلط تھوڑی ہے. جو صحیح ہے جب آپ اس پہ اپریشیٹ نہیں کریں گے تو وہ صحیح بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے گا. آپ پوری دنیا میں جاؤ, شراب کباب عام ہے, اسلامی ملکوں میں بھی. پاکستان میں آپ کو ایئرپورٹ پہ بھی شراب نظر نہیں آئے گی. یہ صحیح ہے اور بہت اچھا ہے. میں اگر ایک بات پہ قسم اٹھا کے کہوں تو میں غلط نہیں ہوں گا. پاکستان میں اللہ کی قسم آج بھی اداکاروں سے زیادہ علماء کی عزت ہے, اور یہ صرف عوام میں نہیں ہے, سرکاری سطح پہ بھی ہے. ہم سے تو سرکاری لوگ بھی ملتے ہیں, فوج کے افسران بھی ملتے ہیں, بیوروکریسی کے بڑے بڑے لوگ بھی ملتے ہیں, سرکاری عہدیدار بھی ملتے ہیں سیاسی جماعتوں کے. تو الحمدللہ اسلام ابھی بھی پوری بھرپور زیب و زینت کے ساتھ آج بھی الحمدللہ زندہ ہے. کچھ پوزیٹیو بھی سوچ لیا کریں. اللہ کہتے ہیں تو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن دنیا کی جتنی قومیں ہیں ان میں سب سے بڑا دشمن کس کو پاؤ گے؟ یہود کو پاؤ گے. اس کے بعد مشرکین کو پاؤ گے, اور اسلام کے سب سے زیادہ قریب تم کس کو پاؤ گے؟ نصارہ کو, عیسائیوں کو پاؤ گے. تو ان کو بہت عرصے سے, صدیوں سے کچھ دنیا میں ہوا نہیں تھا, تو ان کو بیٹھے بیٹھے پریشانی ہونا شروع ہو گئی. چند ان کے فسادی لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی دنیا میں ہر قوم کے پاس ایک ملک ہے, ہر مذہب کے پاس ایک ملک ہے, تو ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے. حالانکہ یہ بات ہی غلط ہے. دنیا میں ہر قوم کے پاس ملک نہیں ہے. دنیا میں لاکھوں قومیں ہیں, ملک تھوڑی لاکھوں ہیں. پاکستان میں کتنی قومیں ہیں؟ سرائکی ہے, پنجابی ہے, اردو ہے, پٹھان ہے, بلوچی ہے. اگر قومیت کی بیس پہ ملک بنانا شروع کر دیں پھر تو 1-1 انچ کے ملک وجود میں آئیں گے. پھر سرائکیوں میں جائیں گے تو سرائکیوں میں 20 قومیں ہیں, پٹھانوں میں جائیں گے پٹھانوں میں 40 قومیں نکلیں گی, مہاجروں میں جائیں گے ان میں صدیقی الگ ہے, ہاشمی الگ ہے, بیسیوں قسم کے, بہاری الگ ہے. وہ تو قوم در قومیں بڑھتی چلی جائیں گی. انہوں نے کہا دنیا میں ہر مذہب کے پاس ایک ملک ہے. حالانکہ یہ بات بھی سکھوں کے پاس کوئی الگ ملک ہے, کوشش کر رہے ہیں وہ بنانے کی, لیکن اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہیں ہے. بہت ساری دنیا میں مذہب ہے جن کے پاس کوئی کنٹری. مذہب کی بیس پہ حکومت دنیا میں 3 قوموں نے کی ہے, مذہب کی بیس پہ, جو آسمانی مذاہب ہیں, یہود, عیسائی اور مسلمان. پہلی جنگ عظیم ختم ہونے والی تھی, دنیا امن و امان کی طرف آ رہی تھی. ان کو وہ دنیا کا امن پسند نہیں آیا. انہوں نے جناب طے کیا کہ ہمیں ایک ملک ملنا چاہیے. ان کے بڑے بیٹھے, کسی نے کہا افریقہ میں ہونا چاہیے, کسی نے کہا فلاں جگہ ہونا چاہیے, کسی نے کہا فلاں جگہ ہونا چاہیے. ان میں چند شرارتیوں کو خیال آیا کہ اگر ہم کسی بھی ملک میں کسی بھی زمین پہ اناؤنس کریں گے نا یہاں ہم نیا کنٹری بنانا چاہتے ہیں, تو ہمارے یہود خود اس پہ آمادہ نہیں ہوں گے. اس لیے کہ جو شخص کسی ملک میں سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہا ہے, کوئی یہودی, تو وہ کیوں آئے گا ہجرت کر کے وہاں پہ؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی آپ کسی کنٹری میں امن اور سکون کے ساتھ ہو, اعلان ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے وہاں الگ ملک بن رہا ہے, تو آپ کہو گے مجھے جانے کی کیا ضرورت ہے جب میں یہاں سکون اطمینان سے ہوں, مجھے تمام حقوق حاصل ہیں. یہودیوں کو پوری دنیا میں ہر قسم کے حقوق حاصل تھے, اور سب سے زیادہ یہودیوں کے ساتھ اچھا سلوک مسلمان خلفاء نے کیا ہے. یہودی خود اس کے معترف ہیں کہ مسلمانوں کی اور ہماری جنگیں وہ بنو قریظہ اور بنو نذیر کے بعد, وہ جو مدینہ کے دور میں, اس کے بعد کبھی بھی نہیں ہوئی ہیں. مسلمانوں کی لڑائیاں یا تو اہل فارس سے ہوئی ہیں, ایران جو پہلے کا ایران تھا, یا عیسائیوں سے ہوئی ہیں, یہودیوں سے جھڑپیں نہیں ہوئی ہیں. تو ان کو خیال ہوا بیٹھے بیٹھے کہ ہمیں الگ ریاست چاہیے. مختلف جگہوں کا سلیکشن ہوا, سب ریجیکٹ ہو گیا. تو صہیونیوں کو خیال آیا کہ اگر ہم بیت المقدس کا نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمیں بیت المقدس دوبارہ چاہیے, یہ ہمارے آباء و اجداد کا وطن ہے, تو الگ ریاست کا منجن بہترین طریقے سے بک سکتا ہے. مذہبی لوگ جہاں لوگوں کو صحیح گائیڈ کرتے ہیں, خوب سمجھ لو مذہب کے نام کا منجن بھی مذہب میں ہی بکتا ہے. آج بھی ایسا ہو رہا ہے. بہت سی مذہبی تحریکیں لیبل کس کا لگا رہی ہوتی ہیں؟ اسلام میں بھی ایسا ہی ہے. جہاں اسلام میں آپ کو اچھی تحریکیں ملیں گی وہاں ایسی تحریکیں بھی ملیں گی کہ لیبل کس کا لگایا جا رہا ہوتا ہے؟ مذہب کا, اور مقصد اس کے پیچھے دنیاوی مفاد ہوتے ہیں.
اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں جہاں بھی نعرہ لگ جائے نا مذہب کا تو لوگ سارے گدے گھوڑوں کی طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے اس کے مقاصد کیا ہیں. تو نعرہ یہ لگایا گیا, اللہ کرے میں جلدی سے مختصر ہسٹری سمیٹ دوں پھر آپ کے سامنے بات رکھوں. نعرہ یہ لگایا گیا کہ چونکہ بیت المقدس ہمارا تھا, یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام اور جتنے پیغمبر گزرے, یحییٰ علیہ السلام, زکریا علیہ السلام, ان سب کا مرکز کون سی جگہ ہے؟ ارض مقدس فلسطین. تو فلسطین کے نام پہ پوری دنیا سے یہودیوں کو فلسطین میں جمع کرنا ہمارے لیے پاسبل ہے. مگر یہودی بکھرے ہوئے تھے, ان کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی. دو سازشیں انہوں نے کی ہیں. نمبر ایک, تجارت اپنے کنٹرول میں لو. قرآن کہتا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ, اللہ نے ان پر سود لینے پر پابندی لگائی تھی. انہوں نے دنیا کو سود کے نظام میں لپیٹ دیا. پوری دنیا کی دولت مرتکز ہو کے کس کے پاس آنے لگی؟ یہودیوں کے پاس. مذہبی ریاست بنائی جا رہی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم مسجد بنا رہے ہیں اور بندوق ہاتھ میں لے کے لوگوں کا ڈکیتیاں کر کے پیسہ لاؤ, جتنا پیسہ بنے گا, جتنا پیسہ اکٹھا ہوگا ہم اس کے لیے اس سے کیا بنائیں گے؟ مسجد بنائیں گے. تو اس سے صاف پتہ چل جائے گا بھائی تیرا مقصد مسجد بنانا نہیں ہے, مسجد کے نام پہ منجن بیچنا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیبل مسجد کا لگ رہا ہے, اس کے پیچھے کیونکہ جو مسجد جو بنانا چاہتا ہے وہ کبھی بھی حرام پیسے سے مسجد نہیں بنائے گا. تورات میں آج تک سود کی حرمت موجود ہے. قرآن نے بیان کیا کہ ان کو ہم نے سود لینے سے منع کیا, لیکن انہوں نے سود لینا شروع کر دیا. بڑے بڑے بینک آج کس کے پاس ہیں؟ ان کے تانے بانے سارے کس سے جا کے ملتے ہیں؟ یہودیوں سے. بیٹھے بیٹھے پیسہ جمع کرنا شروع کیا. تبھی تو میں کہتا ہوں یہ جو بڑے بڑے جنرل اسٹور بنے ہوئے ہیں نا, مال بنے ہوئے ہیں, جو بینکوں سے سودی قرضہ لے کے کروڑوں روپے پھونک دیتے ہیں, اس کے بجائے نا اپنے ان غریب دکانداروں کے پاس جایا کرو جو اپنے باپ کی کمائی سے, وراثت کے پیسوں سے دکان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ جو سودی نظام ہے نا, سودی نظام, اس سے دنیا کی دولت مرتکز ہو کے چند ہاتھوں میں جاتی ہے. پھر وہ چند ہاتھ ہی آپ کے باپ بن کے بیٹھتے ہیں دنیا میں. جب سے یہ بڑے بڑے اسٹورز بننا شروع ہوئے ہیں, مال بننا شروع ہوئے ہیں, یہ چھوٹے موٹے دکانداروں کی جو حلال کی آمدن تھی, ان کی جو بینکوں سے قرضے نہیں تھے, جو دادے پردادے سے محنت کر کے آ رہے تھے اور اب اتنا جمع کیا کہ ایک دکان بنا لیں, وہ سارے ایک طرف رہ گئے. اور ایک سرمایہ دار اٹھتا ہے بینکوں سے اربوں روپے کا قرضہ لے کے بہت بڑی بلڈنگ بنا دیتا ہے اور بیٹھ کے نوٹ چھاپتا ہے. وہ یہ کون سا ان کی خون پسینے کی کمائی ہوتی ہے؟ تو اس عذاب میں دنیا کو کس نے دھکیلا؟ سودی نظام میں. بولو, یہودی نے دھکیلا. ان کے شاطر دماغ نے کام کیا کہ پوری دنیا کی معیشت کس کے کنٹرول میں لے کر آؤ؟ اپنے کنٹرول میں. آج اگر حاجی ہم یہاں سے حج کرنے جاتے ہیں نا, میں نے ایک دفعہ سعودی عرب میں کسی سے پوچھا کہ یہودیوں کو یہ کھٹکتا نہیں ہے, اتنے لاکھ لوگ آ رہے ہیں, 40 لاکھ 50 لاکھ لوگ حج کر کے جا رہے ہیں, ان کو کھٹکتا نہیں ہوگا اتنی اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی؟ انہوں نے کہا ان کو نہیں کھٹکتا, یہ چاہتے ہیں کہ 40 لاکھ کے بجائے 80 لاکھ لوگ حج کیا کریں. وجہ اس کی ہے کہ وہاں سارا مال ان کی کمپنیوں کا بکتا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ساری پروڈکٹ کس کی بکتی ہیں؟ منجن انہی کا بک رہا ہے وہاں بھی. تو چاہتے ہیں 40 لاکھ کے بجائے کتنے لاکھ حج کیا کریں؟ 80 لاکھ حج کیا کریں. اللہ میاں نے حج کا جہاں تذکرہ کیا نا, وہاں تجارت کا بھی تذکرہ کیا ہے. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. مسلمان جب حج کرنے جاتے تھے تو تجارت بھی کرتے تھے, کیونکہ پوری دنیا سے مسلمان آ رہے ہیں. ایک ملک میں ایک چیز سستی ہے, دوسرے ملک میں وہ مہنگی ہے, تو اس ملک والا یہ سستی چیز لے گیا, یہ والا یہ سستی چیز لے گیا, دونوں پارٹیوں کو پیسہ مل رہا ہے, حج بھی ہو رہا ہے, پیسہ بھی مل رہا ہے. صحابہ کو خیال آیا کہ یہ تو ہم حج کرنے جا رہے ہیں, اس میں ہم بزنس بھی اگر کرتے ہیں تو ہمارے تو حج کا اجر ضائع ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا نا 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 نا, اگر تم حج کے ساتھ تجارت بھی کرو گے, تجارت کا فائدہ بھی ملے گا اور حج کا بھی پورا ثواب ملے گا تمہیں. کیوں؟ اللہ چاہتے تھے کہ حج کے ذریعے معیشت بھی مسلمانوں کی مضبوط ہو. اللہ تھوڑی مسلمانوں کو کمزور دیکھنا چاہتے ہیں. آج حج مسلمان کر رہا ہے, گناہ بھی معاف کروا کے آ رہا ہے, فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ یہودی کو ہو رہا ہے. میں نے وہاں سعودی عرب میں کسی بڑے سے پوچھا, میں نے کہا یار آپ مسلمانوں کی پروڈکٹ یہاں کیوں نہیں بیچتے؟ انہوں نے کہا ایک دفعہ ہم نے پاکستان سے مرغی منگوائی تھی, چکن پاکستان سے منگوائی تھی تاکہ بلا شک و شبہ حلال ہو, ان سب کو پتا ہو کہ حلال ہے. ایک دفعہ بھیجی, اس کے بعد 2 نمبری کی ان لوگوں نے, تو سعودیہ نے بین کر دیا. آپ کے جتنے مسالے ہیں نا, میں نام نہیں لے رہا کمپنیوں کے, ایک ایک کا نام لے کے بتاتا. میں ابھی مسقط ایک ہفتہ رہا ہوں, میں نے وہاں دبا کے بد پرہیزی کی ہے. لڈو بھی کھائے, مٹھائیاں بھی کھائیں, بریانیاں بھی پھوڑی, ایک دفعہ پیٹ خراب نہیں ہوا. جرمنی گیا, پھوڑ پھاڑ کے آیا, پیٹ خراب نہیں ہوا. سعودی عرب گیا, پھوڑ پھاڑ کے آیا, پیٹ خراب نہیں ہوا. یہاں آیا ہوں, کھچڑی کھا کے پیٹ خراب ہو جاتا ہے. پتہ نہیں کیا کھلا رہے ہیں یار ہمیں. مسقط میں نے پوچھا یار یہاں پیٹ نہیں خراب ہو رہا؟ انہوں نے کہا یہاں آپ کے مسالوں پر پابندی ہے, پاکستان سے مسالوں پر یہاں کیا ہے؟ پابندی ہے, اس لیے پیٹ خراب نہیں ہو رہا. جرمنی میں مجھے وہاں لوگوں نے بتایا کہ جرمنی میں پاکستانی مسالوں پر کیا ہے؟ پابندی ہے, اس لیے پیٹ خراب نہیں ہو رہا. جہاں پاکستان سے مسالہ جائے گا لوگوں کے پیٹوں کی ایسی کی تیسی کر دے گا وہ. یہ ہے بزنس, سمجھ رہے ہو؟ پھر کچھ مسالے آ رہے ہیں وہاں پہ, لیکن ان میں وہ ٹیسٹ نہیں ہے جو یہاں ہے. وجہ کیا ہے کہ یہاں جو کیمیکل ڈل رہا ہے نا ٹیسٹ کے لیے, وہ کیمیکل کے بغیر جا رہے ہیں, پھر وہ ایکسپورٹ ہو رہے ہیں, اس لیے اس میں وہ ٹیسٹ نہیں ہے, لیکن صحت نہیں خراب کر رہے. یہاں فوکس کیا جا رہا ہے ٹیسٹ کو. صحت گئی تیل لینے.
اور آپ اور میں کھا رہے الحمدللہ, آتے ہی پیٹ خراب ہو گیا. خیر, تو یہود نے کس کو, اب دیکھو یہود نے بڑی ایمانداری سے بزنس کیا کہ ہم ایسی پروڈکٹ مارکیٹ میں بیچیں گے جو ایک نمبر ہوگی, اور بہت ساری سازشیں بھی کی, ایسی سازشیں ہوئی ہیں. انہوں نے دیکھا کہ جو مسلمان کمپنی بہت زیادہ آگے بڑھ رہی ہے نا, آپ کو یاد ہے پولکا کمپنی, پولکا کے ہم آئس کریم میں کھایا کرتے تھے بچپن میں, عیدی ملتی تھی. ایسی بڑی بڑی کمپنیوں کو جب دیکھا نا ترقی کر رہی ہیں, منہ مانگی قیمت دے کے خرید کے بند کر دیا کہ ایک دفعہ انویسٹ کر دو, اچھا خاصا لگا دو پیسہ, لیکن ان کو آگے نہیں بڑھنے دو. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دنیا غلام بنتی چلی گئی, اکنامکلی کس کی غلام بن گئی. آج امریکہ اسرائیل کو غلط کہہ کے بھی کس کا ساتھ دیتا ہے. مجھے یاد ہے چند سال پہلے امریکی صدر نے بیان دیا تھا اسرائیل نے یہ غلط کیا ہے, یونائٹڈ نیشن کے لا کی پابندی نہیں کی ہے, لیکن ہم پھر بھی کس کے ساتھ ہیں, پورے الفاظ بتا رہا ہوں میں, پھر بھی ہم کس کے ساتھ ہیں, مانتے ہوئے. اس کو پتا ہے, وہ اس کی مثال وہ 50-50 میں ایک آیا کرتا تھا نا, 50-50 میں ایک کلپ وائرل ہوا ہے کہ کمنٹری ہو رہی ہے کہ سلیم اللہ بہت اچھا کھیل رہا ہے اور کلیم اللہ تو کھیل ہی نہیں رہا. اب لوگ جو کمنٹری کرنے والا ہے اس سے کہہ رہے ہیں یا تو کھیل ہی نہیں رہا, وہ جو تماشائی تھے وہ چھوڑ کے جانے لگے تو غلط کمنٹری کر رہا ہے. اس نے کہا تم جہنم میں چلے جاؤ لیکن کھیل یہی صحیح رہا ہے, بھلے تم جاؤ. وہ انہوں نے کہا ہم گھر جا رہے ہیں, انہوں نے کہا تم گھر نہیں, تم جہنم میں جاؤ, لیکن یہی سلیم اللہ بہترین کھیل رہا ہے. پھر دکھایا کہ پیچھے بندوق رکھی ہوئی ہے کسی نے. تو اس وقت امریکہ کو گچی سے کس نے پکڑا ہوا ہے, طاقت امریکہ کے پاس زیادہ ہے, سازشیں کس کے پاس زیادہ ہیں, اسرائیل کے پاس. معیشت پہ ایسا قبضہ کیا ہوا ہے, گچی سے پکڑا ہوا ہے کہ ہلنا نہیں. آج پوری دنیا میں فلسطینی نہتے ہو گئے. جب اسرائیل کے قیام کا اعلان کیا نا یہودیوں نے, تو دو کام کیے, میں جلدی سے بات کو سمیٹوں. ایک تو یہ کہ معیشت کس کے کنٹرول میں لو, سود کے ذریعے, بزنس کے ذریعے, حلال تجارت کے ذریعے, اس طرح سے کنٹرول میں آتی نہیں ہے. وہ سود جو تمام مذاہب میں حرام ہے, عیسائیت میں بھی, یہودیت میں بھی, اسلام میں بھی, اس سود کو پروموٹ کیا دنیا میں, تاکہ سود کے ذریعے آپ اندرون سندھ جاؤ نا, بڑے بڑے زمینداروں نے ہاریوں کو, کسانوں کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے, سودی قرضے دے کے. وہ بیچارے ہل نہیں سکتے, ساری زندگی ان کے غلام بنے رہتے ہیں. وہ اللہ جزائے خیر دے, ہمارے جامعہ الرشید کے ایک استاذ ہیں, بڑے مالدار بھی ہیں, انہوں نے وہاں جا کے بہت سارے ہاریوں کے قرضے ادا کر کے ان کو اس غلامی سے نکالا ہے. اور بہت سے مسلمان, ان میں ہندو بھی ہیں بہت سارے, وہ مسلمان بھی ہوئے ہیں, ان کو اور ہر طرح سے سپورٹ کرنا, ایسے ادارے بنے ہوئے اندرون سندھ. تو ایک کام تو یہ کیا کہ معیشت اپنے کنٹرول میں. دوسرا کام کیا کہ ان کو پتا تھا کہ جب تک بڑی طاقتیں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی اس وقت تک ہم اسرائیل کا قیام وجود میں نہیں لا سکتے. اس کے لیے سب سے زیادہ اسلام دشمنی میں برطانیہ کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا. اور آپ حیران ہوں گے, برطانیہ کی اسمبلی میں جب یہ قانون پاس ہوا, قرارداد پاس ہوئی ہے کہ ہم نے فلسطینیوں کو, اسرائیلیوں کو, یہودیوں کو فلسطین میں جا کے آباد کرنا ہے, تو آپ حیران ہوں گے کہ اس میں اس کی سب سے زیادہ مخالفت اسمبلی میں موجود ایک شخص نے کی جو یہودی تھا. اس نے ایک آواز اٹھائی کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو اب تک 1000 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہماری مسلمانوں سے کبھی لڑائی نہیں ہوئی ہے. اگر ہم نے ایسا کیا تو پوری مسلم دنیا ہمارے اگینسٹ ہو جائے گی, اور دنیا ایک نہ ختم ہونے والی جنگ میں آپ دنیا کو جھونک دو گے. وہ یہودی تھا, اس نے اس پالیسی کے خلاف آواز اٹھائی, مگر برطانیہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا. اس کا کیا جا رہا ہے بھائی, اس میں نے بتایا نا, یہ دنیا کے بڑے بڑے جو تہذیب سکھاتے ہیں نا ہمیں, ان کی تہذیب بس یہی ہوتی ہے کہ روڈ ایسے پار کرنا ہے آپ نے, اور لال بتی پہ آپ نے رک جانا ہے, ٹیکس آپ نے ٹائم پہ ادا کرنا ہے. یہ چھوٹی موٹی, ایک مسجد سے چپل چرانے والا چور ہوتا ہے نا, پٹتا وہی ہے. کبھی بڑے اسمگلر کو دیکھا آپ نے, کیا ہو گیا بھائی, گھنٹی بجا کے بھاگنے والا بچہ پکڑا بھی جاتا ہے, پٹتا بھی ہے. مسجد سے چپل چرانے والا پٹتا بھی ہے. لیکن کچھ چور ایسے ہوتے ہیں 3 پیس سوٹ اور ٹائی میں, بڑا زبردست بریف کیس ان کے پاس, اس میں پورا اسمگلنگ کا پیسہ ہوتا ہے, لاکھوں لوگوں کی جان اس میں خون بہا ہوتا ہے, اس کا پیسہ ہوتا ہے, عزتوں کے سودے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی بڑی طاقتیں اس طرح کرتی ہیں. اور کمال کی بات ہے, رات اندھوری کا ایک شعر ہے نا, کہ مجھے شعر تو یاد نہیں رہا, اس کا مفہوم یاد رہ گیا ہے, کہ ہمارے قاتلوں کو کہاں ڈھونڈتے پھرو گے. ایک شاعر نے تو کہا ہے کہ اپنی معشوقہ کو, کہ ہمارے قاتلوں کا, یعنی ہماری قاتل تو آپ ہو, آپ کی محبت میں ہم مرے ہیں. اس نے کہا کہ ہمارے قاتلوں کو کہاں ڈھونڈتے پھرو گے. وہ کیا ہے کہ ہمیں قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو, ہم ہی پر الزام ڈال دو, یعنی مقتول ہی پہ الزام ڈال دو کہ یہی قاتل ہے. آج دنیا میں سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار مسلمان ہو رہا ہے, کشمیر میں بھی. اور میں کشمیر کے بارے میں نیوز چینل کی رپورٹ پیش نہیں کر رہا, میں دنیا میں جاتا ہوں, مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں سے بھی ملتا ہوں. نام ان کے ہائی لائٹ نہیں کیے جا سکتے, ان کی ویڈیو نہیں ڈالی جا سکتی, ورنہ انڈیا ان کو تنگ کرے گا. مقبوضہ کشمیر میں کوئی ایک مسلمان ایسا نہیں ہے جو انڈین گورنمنٹ سے خوش ہو.
ابھی مسقط میں ایک خاتون ملی مقبوضہ کشمیر سے, مجھے تو لوگ پہچان لیتے ہیں, کہنے لگے مفتی صاحب خدا کا واسطہ آپ آواز اٹھائیں, ہم پر بہت ظلم کر رہا ہے انڈیا, بہت مار رہا ہے ہمیں کشمیر میں, بتاؤ دنیا آواز اٹھا رہی ہے اس پہ, کیونکہ مسلمان کا خون بہ رہا ہے. روہن گیان میں کس کا خون بہتا ہے؟ برما میں مسلمان کا خون بہتا ہے. فلسطین میں کس کا خون بہ رہا ہے؟ مسلمان کا خون بہ رہا ہے. جہاں مسلمان کا خون بہے گا دنیا منہ پہ ٹیپ لگا لیتی ہے. جہاں کوئی ایک غیر مسلم, ہماری نظر میں مسلمان کا خون بہے یا غیر مسلم کا, ہم فرق نہیں کرتے, کسی پہ بھی ظلموں کا ہم آواز اٹھائیں گے. لیکن دنیا یہ فرق کرتی ہے, لیبل یہ لگاتی ہے کہ انسانیت پہلے مذہب بعد میں, لیکن ان کا ایٹیٹیوڈ بتاتا ہے کہ ان کی نظر میں مذہب پہلے ہے, انسانیت بعد میں ہے. دنیا میں سب سے سستا خون مسلمان کا ہو گیا ہے. تو دو کام کیے, نمبر ایک اکنامکلی مضبوط کرنا ہے سود کے ذریعے, تجارت کے ذریعے نہیں, سودی تجارت کے ذریعے. اس کے بعد کیا کیا؟ برطانیہ سے معاہدہ ہوتا ہے, اور چند سالوں میں 1917 میں برطانیہ نے اعلان کیا کہ بھئی ہم پوری دنیا سے یہودیوں کو لا کے کہاں آباد کریں گے؟ فلسطین میں. اس وقت مکمل فلسطین کس کا تھا؟ عربوں کا تھا, وہ مسلمانوں کا تھا. چند سال میں 33% یہودی اسرائیل میں آ کے فلسطین میں آ کے آباد ہو گئے, اور وہ وہاں گڑبڑ شروع کر دی انہوں نے. نہتے فلسطینیوں کو مارنا, قتل کرنا, ان کی زمینوں پہ قبضہ کرنا. فلسطینیوں نے آواز اٹھائی, غیرت مند لوگ ہیں وہ, انہوں نے کہا لن نترک شبرا للذلی, ہم ایک بالش بھی نہیں دیں گے. جب تک سلطان عبد الحمید تھا نا, خلیفہ مسلمانوں کا, اس نے یہودیوں سے کہا تھا کہ شاپر میں مٹی اٹھا کے بھی لے جانے نہیں دوں گا فلسطین کی. سمجھتے ہو, دیکھو مسلم حکومت چاہے کیسی نالائق ہو, خلافت چاہے کیسی نالائق ہو, اس کا وجود نہ ہونے سے بہرحال بہتر ہے. آج لوگ کہتے ہیں ترک بدعتی تھے, ترک میں مزار تھے. میں مانتا ہوں یہ چیزیں غلط تھیں, لیکن اب مزار ختم ہو گئے, اس کے بجائے دوسری غلط چیزیں بہت ساری آ گئی ہیں, اور بہت ساری الٹی چیز. جب تک ایک ہماری ریاست تھی, ایک حکومت تھی, نہ بوسنیا کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا اور نہ اسرائیل کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا. تو 33% یہودی آ کے آباد ہوئے. 1945 میں جب پہلی جنگ عظیم کا خاتمہ, دوسری جنگ عظیم کا خاتمہ ہوا, برطانیہ کی ایسی کی تیسی ہو گئی تھی. قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا, یہ عجیب الفاظ ہیں قرآن کے, ہم بعض ظالموں کو بعض کے ذریعے پٹواتے ہیں. ہندوستان میں بہت سارے علماء کھڑے ہوئے انگریز کے خلاف, لیکن شکست ہوئی. اللہ نے پٹوایا کس سے؟ برطانیہ کو, ہٹلر کے ذریعے. ٹھیک ہے برطانیہ جنگ ہارا نہیں, لیکن اتنا کمزور ہو گیا, جو اس نے 200 سال محنت کی تھی بر صغیر پہ کنٹرول کرنے کے لیے, اسے اندازہ ہو گیا کہ اب میں وہ کنٹرول برقرار نہیں رکھ سکتا. اور ہٹلر کے ایصال ثواب کے لیے بر صغیر کے مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو آزادی ملی, کس سے؟ برٹش سے آزادی ملی. تو اب کیا ہوا؟ یونائٹڈ نیشن بن چکی تھی, اس کے پیچھے بھی بہت بڑی سازش تھی. خیر, یونائٹڈ نیشن جب وجود میں آئی ہے تو برطانیہ تو پیچھے ہٹا, یونائٹڈ نیشن آ گئی. 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے فلسطینیوں کی مرضی کے بالکل خلاف ایک کام کیا کہ بٹوارا کیا جائے, یہاں تک یہودیوں کا اور یہاں تک کس کا؟ فلسطینیوں کا. یہ پہلی غلطی تھی یونائٹڈ نیشن کی. جب عدالت انصاف نہیں کرتی نا, تو پھر لوگ خود بخود غیر قانونی کاموں پہ آتے ہیں. عدالت جب اپنی ذمہ داری پوری کرتی ہے, لوگ غلط چیز کی طرف نہیں جاتے. 1948 میں یا 49 میں, آج دنیا میں بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ عرب کنٹریز کیوں نہیں کر رہے. بھائی عرب ممالک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں. یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں نا کہ عرب چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, مصر کیوں نہیں کر رہا. مصر کی سرحد ملتی ہے اسرائیل سے, شام کی سرحد ملتی ہے, اردن اور لبنان کی سرحد ملتی ہے. یہ سارے ملک 3 بڑی جنگیں لڑ چکے ہیں اسرائیل کے خلاف, لیکن فتح کس کو ہوئی ہے؟ اسرائیل کو. کیوں؟ اس کے پیچھے کون تھا؟ اس کے پیچھے امریکہ تھا. تو آپ اپنے ملکوں کو برا بلا کہہ کے اس سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے, اس سے ان کا وجود بھی ختم ہو جائے گا. 3 بڑی جنگیں ہو چکی ہیں, تمام عرب کنٹریز مل کے اسرائیل پہ حملہ کرتے ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں نقصان کیا ہوا؟ یونائٹڈ نیشن نے جو لکیر کھینچی تھی نا یہودیوں کے لیے, یہودی اس لکیر کو کراس کر کے آگے بڑھ گیا, اور 80% فلسطین پہ یہودی نے قبضہ کر لیا. اور یہ غزہ کی پٹی جو آج ہے, اور جس کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے, اس غزہ کی پٹی پہ مصر کا قبضہ ہو گیا جو ایسٹ میں ہے, اور ویسٹ بینک پہ اردن کا قبضہ ہو گیا. 20% علاقہ میں سے آدھا اردن کے پاس اور آدھے سے کچھ کم مصر کے پاس چلا گیا. باقی 80% کس کے پاس آ گیا؟ اسرائیل کے پاس. پھر 1967 میں بہت بڑی وار ہوئی. یہ میں ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو ہر وقت اسلامی حکومتیں جو رہی صحیح رہ گئی ہیں نا, ہر وقت ان کو برا بلا کہتے رہتے ہیں یہ کچھ نہیں کر رہے, یہ عرب کچھ نہیں کر رہے. 3 جنگیں لڑ چکے ہیں. جب تک تمہارا باپ پیچھے کھڑا ہوا ہے نا امریکہ, اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. پیچھے وہ کھڑا ہوا ہے. اب کیا ہے کہ جی
1967 में ये तमाम कंट्रीज जो भी इसराइल को घेरे हुए हैं, ये सब मिलके प्लान बनाते हैं, अरब मुत्तहिद होते हैं कि इसराइल को एक ही दफा में सफास्ती से मिटाना है। इसराइल की खुफिया एजेंसियां इतनी होशियार, इतनी मुतहर्रिक कि पहले इत्तला मिल जाती है और मिस्र के जहाज जो बम्बारमेंट के लिए जाने थे, इसराइल पे हमला करना था, वो खड़े खड़े बहुत सारे जहाज एयरपोर्ट पे इसराइल तबाह कर देता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बहुत बड़ी प्लानिंग से आया है भाई। वक़द मकरू मकरहुम व इंदल्लाहि मकरुहुम व इन काना मकरुहुम लितज़ूल मिनहुल जिबाल। अल्लाह ने कहा ये इस्लाम दुश्मन जब साजिशें करते हैं, इतनी बड़ी साजिशें होती हैं कि पहाड़ अपनी जगह से हिल जाएं। ये नाउमीदी की बात है, लेकिन उम्मीद की बात भी है। अल्लाह कहता है इंदल्लाहि मकरुहुम, अल्लाह को इनकी मकर और तदबीर का इल्म है। ये मुसलमानों से नहीं लड़ रहे, ये किससे लड़ रहे हैं? अल्लाह से लड़ रहे हैं। तो खुशखबरी की बातें भी हैं, वो मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह अभी। तो अरब को शिकस्त होती है और नुकसान क्या होता है कि उल्टा अरबों के इलाके अपने हाथ से निकल जाते। मिस्र का बहुत बड़ा इलाका चला गया, गजा भी खाली हो गया, वेस्ट बैंक भी खाली हो गया, और ये सारे इलाके किसके कब्जे में चले गए? यहूद के। शाम के इलाकों पे भी यहूद का कब्जा, मिस्र के इलाकों पे भी। 1973 में फिर अरब ममालिक मिलकर लड़ते हैं इसराइल के खिलाफ ताकि अपने इलाकों को खाली कराएं हम। इसमें भी क्योंकि अमेरिका भरपूर सपोर्ट कर रहा था इसराइल को, दबा के असलहा दे रहा था। रिजल्ट किसके खिलाफ गया? मुसलमानों के खिलाफ, अरबों के खिलाफ। और उनको अंदाजा हो गया कि इस जंग में हम अपने इलाके खाली नहीं करवा सकते। सऊदी अरब में उस दौर में गैरतमंद बादशाह थे शाह फैसल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे, बड़े मुजाहिद थे। उन्होंने अरब ममालिक का इजलास बुलाया और तेल की सप्लाई बंद कर दी। समझते हैं बात को कि नहीं समझते? जब तेल की सप्लाई बंद हुई, अल्लाह ताला ने वसाइल तो आज भी मुसलमानों को दिए हैं, तेल की सप्लाई बंद की है तो इसराइल घुटने टेकने पर मजबूर हो गई। फिर अमेरिका बहादुर बीच में आए, एक बड़े बुजुर्ग का किरदार अदा करते हुए कि देखो लड़ाई भड़ाई माफ करो, अल्लाह का घर साफ करो, बैठ के मुज़ाकरात की मेज पे आ जाओ। तो यहां भी मुज़ाकरात की मेज के पीछे तेल का डंडा था, समझ रहे हो? अरबों के पास जो तेल की अल्लाह ने उनको एक ताकत दी है ना, वो इस्तेमाल की उन्होंने। लेकिन लड़ाई माफ करने में भी बहुत सारे गेम खेल गया वो। तय ये हुआ कि जी जो अरबों के इलाकों पर इसराइल ने कब्जा किया है, मिस्र और शाम पे, वो इसराइल वापस करेगा। ठीक है, हम आपके इलाके वापस कर रहे हैं, लेकिन मिस्र को इसराइल को तस्लीम करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हुई। किससे? बोलो, मिस्र से। वो इस पे आमादा हो गए, चलो हमारे इलाके तो हमें वापस मिल रहे हैं। गजा से भी मिस्र ने फौजें हटा ली, गजा का इलाका भी इसराइल के हवाले कर दिया। मिस्र को ये लगा कि मरता क्या ना करता। मिस्र ने जब ये इलाके वापस किए और इसराइल को तस्लीम किया तो बहुत सारे अरब कंट्रीज मिस्र के खिलाफ हो गए और अरब इत्तेहाद से मिस्र को निकाल दिया। वो जो बाद में दाखिल भी कर लिया, फिर 1989 में दोबारा दाखिल कर लिया। फिलिस्तीनियों को अंदाजा हो गया कि ये ममालिक जो कुछ कर सकते थे किया है, अब हमें ही करना पड़ेगा। अब हम दुनिया से क्या हो गए हैं? मायूस। लेकिन उनकी गैरत को 100 बार सलाम, उन्होंने शिकस्त तस्लीम नहीं की। दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज ने शिकस्त मान ली, उन्होंने नहीं की। लड़ते रहे, बिल आखिर गजा का इलाका, गजा से यहूदियों ने अपनी फौजों को ये गजा आजाद कराया। उन्होंने, कोई उनके साथ नहीं था, अकेले लड़ रहे थे। 2006 में गजा में इलेक्शन हुए और हमास भारी अक्सरियत से जीतती है। अमेरिका और इसराइल ने उस कानूनी हुकूमत को जो इलेक्शन के जरिए हुई है, मैंने बताया ना इनके कवानीन इनके लिए ही होते हैं। वैसे जमहूरियत अलापते शापते रहते हैं, लेकिन जहां जमहूरी तर्ज पर इनकी मर्जी के खिलाफ हो जाए तो फिर जमहूरियत नहीं चाहिए इनको। जहां आमिरियत से काम चलता है वहां आमिरियत चाहिए। ये सारे उसूल और ज़ाब्ते किसके लिए भाई? हम गरीबों के लिए, हम गरीबों के लिए। आपको पता है पाकिस्तान में कोयले की, बलोचिस्तान में इतनी कानें हैं कि 200 साल तक फ्री बिजली हमें मिल सकती है, लेकिन दुनिया हमें निकालने नहीं देती कि इन्वायरमेंट, माहौल खराब होगा। जबकि बहुत सारे मुल्कों में कोयले से बिजली बन रही है, वहां का माहौल खराब, बोलो, नहीं होगा। समझते हो कि नहीं समझते? दुनिया के जो बड़े पैमाने पर जो बड़े बड़े दहशतगर्द हैं ना, वो कुछ और ही हैं। वो छोटी छोटी मस्जिद से चप्पलें नहीं चुराते, बस उनका हम लोग मस्जिद से चप्पलें चुराते हैं, इसलिए बदनाम होते हैं। 2006 में जब हमास भारी अक्सरियत से जीतती है तो अमेरिका और इसराइल उनकी हुकूमत को तस्लीम करने से, बोलो, इंकार कर दे। अच्छा, 1956 में भी लड़ाई हुई है। आपको पता है वो लड़ाई कैसे खत्म हुई? इसराइल को सपोर्ट किया बरतानिया और फ्रांस ने। वो पीछे हटे रशिया की धमकी से। रूस को अंदाजा हो गया कि ये कब्जा करते चले जा रहे हैं और एक बहुत बड़ी पावर बनके यूरोप और अमेरिका इत्तेहाद बनके हमारे सामने आ जाएंगे, हमारी पोजीशन खराब हो जाएगी। रूस कौन सा कोई इतना नेक इंसान है वो? लेकिन कुरान कहता है ना, नुवल्ली बाज़ ज़ालिमीन बाज़ा, हम बाज़ जालिमों को बाज़ जालिमों ही के जरिए पिटवाते हैं। महल्ले में एक दादा घूम रहा होता है बदमाशी करता, कमजोर पिट रहे होते हैं, अल्लाह दूसरे
दादा को पैदा करके उसको पिटवाते हैं उससे, और फिर कहते हैं तुझे किसी और से पिटवाऊंगा मैं। रूस ने कौन सा अच्छे अफगानिस्तान में जो बर्बरियत की उसने, किस कानून के तहत अफगानिस्तान में घुसा था, वहां भी अफगानी उसके खिलाफ खड़े हुए और मार मार के भगाया उसको। फिर जो आपके 40-42 मुल्क अभी अफगान तालिबान के साथ लड़के गए हैं, वो किस कानून के तहत आए थे भाई? एक शख्स को पकड़ने के लिए, उसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए आपने पूरी रियासत की ऐसी की तैसी कर दी। तो इनके अपने लिए उसूल कुछ और है, हमारे लिए उसूल बोलो कुछ और है। इसलिए इंसाफ असल कब होगा मेरे भाई? आखिरत में। लेकिन आपकी इत्तला के लिए आखिरत से पहले दुनिया में भी एक दफा होगा, और ये हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें हैं। आज वो फिलिस्तीनी निहत्ते हो चुके हैं, ना मिस्र में उनसे लड़ने की ताकत है क्योंकि मिस्र 3 जंगें लड़के हार चुका है, ना शाम में उनसे लड़ने की, शाम के अंदर तो खुद ऐसी साजिशें की हैं कि उसको खोखला कर दिया। जो भी ताकतवर मुल्क थे, इस्राइल ने उनको अपने रास्ते से पहले ही हटा दिया। और याद रखो, इस्राइल सिर्फ फिलिस्तीन नहीं चाहता है, ये हमारी भूल है। इस्राइल ग्रेट इस्राइल का कायल है, जिसमें बहुत बड़ा खित्ता है जिसपे वो कब्जा करना चाहता है। ये यहां रुकेगा नहीं। अगर आज हम गजा को इस्राइल के हवाले कर दें कि चलो दुनिया में अमन आ जाएगा, एक हुकूमत इनको दे दी जाए, चंद लोगों को कंट्रोल, हथियार डलवा के इनको कंट्रोल दे दिया जाए, तो ये आपकी भूल है। कुरान कह रहा है वयसाउना फिल अर्दी फसादा, इनकी फितरत में है कि ये जमीन में हमेशा फसाद मिचाते रहेंगे। जो बात हिटलर ने कही थी वो कुरान 1400 साल पहले कह चुका था। हिटलर ने कुरान में देख के नहीं कही है, हिटलर ने तो मुशाहिदा करके कही थी ये बात। ना मिस्र में लड़ने की ताकत, 3 जंगे हार चुका है, ना लबनान में लड़ने की ताकत, ना उर्दून में लड़ने की ताकत, ना शाम में लड़ने की ताकत। सऊदी अरब और इस्राइल के हालात अच्छे होने जा रहे थे, ये वाकया हुआ, सऊदी अरब ने अल्हम्दुलिल्लाह यू टर्न ले लिया। एक अच्छा इक़दाम है सऊदी अरब का, वरना तो ये मसला दब गया था। सऊदी अरब पीछे हट गया, उर्दून पीछे हट गया, बहुत सारे इस्लामी मुल्क जो जा रहे थे कम से कम इस वाकये के नतीजे में पीछे हटे हैं, वो एक स्टेप पीछे की तरफ आए। और अब इतनी जल्दी आगे जा नहीं सकते, इनकी अपनी अवाम नहीं छोड़ेगी इनको। अगर ये आगे की तरफ गए, यहूदियों से इन्होंने दोस्ती लगाने की, इस्राइल से दोस्ती लगाने की कोशिश की। मैं बार बार कहता हूं, जब मैं यहूदी का लफ्ज इस्तेमाल करता हूं तो उससे सहयूनी और इसराइली मुराद होते हैं, जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। सारे यहूदी इसमें दाखिल नहीं है। आज भी बहुत सारे यहूदी वहां फिलिस्तीनियों को सपोर्ट कर रहे हैं, दुनिया में मुजाहरे हो रहे हैं फिलिस्तीनियों के हक में। हमें इस बारे में क्या हिदायत मिलती है कुरान और सुन्नत में? वक्त बताइए, ये घड़ी आगे थोड़ी सी, वक्त काफी ज्यादा हो गया। मैं इंशाल्लाह हमें इस बारे में कुरान और सुन्नत में क्या हिदायत मिलती है, इस पर मैं इंशाल्लाह जुम्मे की नमाज के बाद कुछ देर बात करूंगा। वक्त चूंकि बहुत हो गया, जुम्मे की नमाज फिर लेट हो जाती है। अल्लाह ताला गजा में जो अहले इस्लाम पे, फिलिस्तीनियों पे जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला उनकी मदद करे, और गासिब इसराइल को अल्लाह ताला हिदायत दे, जो हिदायत के काबिल नहीं है तो अल्लाह इनको तबाह बर्बाद करे। देखिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है, तुक़ातिलून अल यहूद हत्ता यख्तबी अहदुकुम वरा अल हजर फयक़ूल अल हजर या मुस्लिम हादा यहूदियुन फ़क़्तुल हादा यहूदियुन वराई फ़क़्तुलहु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी यहूद से लड़ाई होगी, जिहाद होगा, यहां तक कि कोई यहूदी अगर पत्थर के पीछे छुपेगा तो पत्थर कहेगा कि ऐ मुसलमान, ये यहूदी है, इसको कत्ल कर दे, ये मेरे पीछे छुपा हुआ है। हर दरख्त भी गवाही देगा, हर पत्थर भी गवाही देगा, इल्लल गरक़त, सिवाय गरक़त दरख्त के। यहूदियों को कोई मुकद्दस दरख्त है जो इसराइल में बहुत ज्यादा लगाते भी हैं ये लोग। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात इरशाद फरमाई तो उस वक्त मुसलमानों की यहूदियों से ऐसी किसी लड़ाई का तसव्वुर भी नहीं था। एक पेशगोई थी जो किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि सदियों बाद जाके ऐसा हो सकता है। इससे भी पता चलता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशगोइयां हैं, अगर वो पूरी नहीं हुई तो आप टाइम का इंतजार करें, एक वक्त पूरी हो जाएंगी। 1300 साल तक मुसलमानों को इस हदीस का मतलब समझ में नहीं आया। अमली दुनिया में ईमान तो था सबका कि अल्लाह के नबी ने जो फरमाया बरहक है, क्योंकि यहूदियों से मैंने बताया ना, लड़ाई हुई नहीं है। जब मदीना से और जजीरे अरब से इनको निकाला गया, ये दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जाके आबाद हो गए। उसके बाद ये हमेशा या तो ईसाइयों के जेरे साया रहे हैं या मुसलमानों के जेरे साया रहे। इनकी लड़ाई अगर हुई ईसाइयों से हुई है, मुसलमानों से इनका कभी टाकरा नहीं हुआ। लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया सहाबा से? तुक़ातिलूना, तुम लड़ोगे, तुमसे मुराद ये उम्मत लड़ेगी। एक वक्त आने वाला है और ऐसी लड़ाई होगी, ऐसी लड़ाई होगी कि हत्ता यख्तबी अहदुकुम वरा अल हजर, के पत्थर और दरख्त भी यहूदी का साथ देना छोड़ देंगे। आज दुनिया जिन हालात की तरफ जा रही है ना, ये ऐसा लगता है कि इस हदीस के पूरा होने का टाइम आ गया है। हम जब कुरान मजीद पढ़ते थे, अब भी पढ़ते हैं, लेकिन जब तलब इल्मी के दौर में जब समझ के पढ़ना सीखा हमने, तो हम जगह जगह कुरान में देखते थे ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, अल्लाह ने इन पर जिल्लत को मुसल्लत कर दिया है। मैं बार बार कहूँ, यहूदियों से हमारी मुराद अलल इतलाक सारे यहूदी नहीं है, क्योंकि मेरे बयान को लोग शॉर्ट काट के, शॉर्ट क्लिप बना के गलत चलाते हैं। अभी मेरा एक बयान किसी ने चलाया, मैं बयान में
کہہ رہا ہوں کہ عورت اور مردوں کی نماز میں جو فرق ہے کسی حدیث سے اگر ثابت نہیں ہے تو یہ بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ عورتیں صفا مروہ میں چلیں گی دوڑیں گی نہیں. یہ بھی تو حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ عورتیں آہستہ لبیک کہیں گی. آگے میں نے پوری ڈیٹیل میں بات کی ہے. کسی نے میرا اتنا سا کلپ چلا دیا اور جواب میں کسی دوسرے کا کلپ چلا دیا کہ دیکھو فلاں فلاں حدیث تو ہے, فلاں حدیث تو ہے جس میں آتا ہے عورتیں صفا مروہ پہ چلیں گی. حالانکہ میں ان حدیثوں کا جواب اس کلپ میں دے چکا ہوں. نمبر 1 وہ مرفوع حدیثیں نہیں ہیں, نمبر 2 وہ صحیح روایتیں نہیں ہیں, من گڑت ہیں, یا تو بہت درجے کی ضعیف ہیں, اس قابل نہیں ہے کہ ان کو دلیل کے طور پہ پیش کیا جائے. لیکن شرارتی نے میرا آدھا کلپ چلایا اور دوسرے اسکالر کا میرے مقابلے میں لگا دیا. نیچے لوگ کہہ رہے ہیں مفتی کو حدیثوں کا نہیں پتا اور ان صاحب کو حدیثوں کا پتا ہے. تو آپ کر لیں جو مرضی کرنا ہے, قیامت میں اللہ حساب و کتاب لے لے گا. تو میرے کلپ لوگ ادھورے چلاتے ہیں. ہمیں اللہ کا شکر ہے, ان لوگ, ہم نہیں کہہ رہے ہیں بہت بڑے فنٹر ہیں, یہ جو آج کل کے یوٹیوبرز آ رہے ہیں نا, جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں, ان سے قرآن کا بھی الحمدللہ زیادہ پتا ہے, حدیثوں کا بھی ان سے الحمدللہ زیادہ پتا ہے. ہم نے جن استاذوں سے حدیثیں پڑھی ہیں نا, ان کے 20-20 سال کے تجربے حدیث پڑھانے کے, اور وہ اردو میں نہیں پڑھاتے ہیں, وہ عربی میں پڑھتے ہیں, عربی میں پڑھاتے ہیں, اور اسماء الرجال کے بڑے بڑے علامے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور میں نے تو دور حدیث جو کیا ہے نا, دور حدیث ہم نے تو الگ ہی سٹائل میں کیا ہے. ہم پر تو پابندی تھی کہ جب حدیث کا سبق ہوگا تو ہم نے خود عربی کتابیں دیکھ کر, عربی شروحات دیکھ کر لیکچر کو تیار کرنا ہے. سند بھی خود پڑھنی ہے, سند کی بحث بھی, اور پوری بحث بھی خود ہی تیار کرنی ہے. تو اس سٹائل میں جب انسان حدیث پڑھتا ہے تو اس کی استعداد اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. آج کل کے جو نئے نئے اسکالر آ رہے ہیں, ان سے کہو کہ بغیر زبر زیر پیش کے نا حدیث کی ایک سند پڑھ کے دکھا دیں. مفہوم تو اگلی چیز ہے. تبھی ہم کہتے ہیں سامنے بیٹھ کے جو مسائل حل ہوتے ہیں نا, وہ یوٹیوب پہ کلپ بازیوں سے نہیں ہوتے. ان سامنے بیٹھتے نہیں ہیں لوگ. میرے 3 دنیا میں مناظرے ہوئے ہیں, 3, اور تینوں میں الحمدللہ اللہ نے مجھے فتح دی ہے. 3 ابھی چونکہ موضوع اسرائیل کا چل رہا ہے, یہ مناظروں کی بحث کرنا مناسب نہیں ہے, وہ میں پھر کسی اور وقت بتاؤں گا. لیکن مناظرے کچھ اصول اور ضابطے کے تحت ہوتے ہیں تو ہوگا. بغیر ضابطوں کے کوئی بھی آ کے بیٹھ کے مرغوں کی طرح لڑنا شروع کر دے, اس کو بحث مباحثہ نہیں کہتے, اس کو مرغوں کی لڑائی کہتے ہیں. تو مرغوں کی لڑائی میں ہم اپنے آپ کو نہیں دھکیلتے, ہم ٹرم اینڈ کنڈیشن فکس کر کے بات کرنے پر آمادہ ہوتے ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو 3 ہوئے میرے, پھر کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ. ابھی تو یہ اسرائیل کا ٹاپک زیادہ ہے, میں ان جھگڑوں سے جو آج کل کے اسکالرز کے چل رہے ہیں. تو بار بار میں کہتا ہوں, میرا کلپ ادھورا چلاتے ہیں نا, تو کوئی یہودیوں کے خلاف نہ چلائے. سارے یہودی ایک جیسے نہیں ہیں. ہم اسرائیل کے اگینسٹ ہیں, تو ہماری جو لڑائی ہوگی اسرائیل سے ہوگی. حدیث میں جس یہودی سے لڑائی کا ذکر ہے, اس سے مراد بھی کون سے یہودی ہے؟ یہ فتنہ پرست اور شر پسند یہودی ہیں جو اسرائیل پہ غاصبانہ قبضہ, فلسطین پہ جنہوں نے غاصبانہ قبضہ کیا ہوا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقاتلون الیہود, تمہاری جنگ کس سے ہوگی؟ یہود سے ہوگی. دجال کس کا سپورٹر ہوگا؟ بولتے کیوں نہیں؟ ابھی تو دجال آیا نہیں ہے اور آپ نے بولنا چھوڑ دیا ہے. جب آئے گا تو پھر تو اچھوں کی بولتی بند ہو جائے گی. کس کا سپورٹر ہوگا وہ؟ ہاں, میں عرض کر رہا تھا کہ ہم جب قرآن پڑھتے تھے, ضربت علیہم الذلہ, قرآن کہتے ہیں ہم نے ذلت ان کے اوپر دے ماری ہے, ان فسادوں کی وجہ سے جو یہ کرتے رہے ہیں دنیا میں, ان فسادات کی وجہ سے. ہم جب پڑھتے تھے ہم کہتے تھے اے اللہ, آج تو یہودی ذلیل نہیں ہے. اسرائیل کتنا پاورفل ہے کہ گچی کس کی پکڑی ہوئی ہے اس نے؟ امریکہ کی. ہندوستان کو گچی سے پکڑا ہوا ہے, تو آج تو بڑی عزت ہے. میں نے اپنے استاد سے یہ سوال پوچھا, انہوں نے بڑا معقول جواب دیا, اور یہ تفسیر کی کتابوں میں بھی لکھا ہے. دیکھیں, آپ یہودیوں کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا, ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسا ان پر مسلط ہوا ہے جنہوں نے ان کی شرارتوں کا مزہ ان کو دنیا میں چکھایا ہے. قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ ان کو ان کی شرارتوں کا مزہ, عذاب جو ہے وہ دنیا میں ملتا رہے گا. میں بار بار کہتا ہوں, ہٹلر نے بھی ان کو عذاب دیا ہے. ہٹلر سے پہلے بھی اسلامی نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں بہت سے ہٹلر گزر چکے ہیں جنہوں نے ان کی شرارتوں کی ان کو دنیا میں سزا دی ہے. ہم پھر بھی بتائیں, ہم ہٹلر کے حامی نہیں ہیں جو ظلم اس نے کیا, لیکن وہ بھی ان کی شرارتوں سے. قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے ان پر ذلت کو دے مارا ہے. دنیا میں بہت دفعہ رسوا ہوئے یہ. اب کیا ہے؟ یہ آخری ذلت ہے یہودیوں کی, جو اب کس کے ہاتھوں ہونے والی ہے؟ فلسطینیوں کے ہاتھ. آپ کو معلوم ہونا چاہیے, جب دنیا میں کسی کو بہت زیادہ ذلیل کیا جاتا ہے نا, تو پہلے اس کو عزت دی جاتی ہے. کسی کے گلے میں آپ جوتوں کا ہار پہنا دو, یہ بھی ایک ذلت ہے. اور ایک طریقہ یہ 3 پیس سوٹ ٹائی میں آپ اس کو صدارت کی کرسی پہ بٹھائیں اور پھر آپ اس کو جوتوں کا ہار پہنا دیں. بتاؤ کون سی بڑی ذلت ہے؟ یہ دوسری ذلت پہلی ذلت سے بڑی ہے. پوری دنیا میں مار کھانے کے بعد نا, اپنی شرارتوں کی وجہ سے, آج اللہ نے ان کو ایک تھوڑی سی حکومت دی ہے. ایک چھوٹا سا کنٹری, آپ اگر اسرائیل کو نقشے میں دیکھیں گے تو کراچی بھی بڑا ہے اسرائیل سے. اتنا چھوٹا ملک, اتنا چھوٹا ملک, اور تعداد بھی بہت تھوڑی. اللہ نے انہیں کچھ وقت پنپنے دیا ہے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے, تم دنیا تمہاری آخری شرارت دیکھ لے, اس کے بعد جو میری طرف سے تم پہ مار پڑنے والی ہے, اس کے بعد قیامت تک تم دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہو. یہ آخری ذلت کا انتظام ہو رہا ہے یہود کا. اور جو فائنل میچ ہوتا ہے نا, وہ شاندار ہی ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ سیمی فائنل میں اتنا لوگ دلچسپی سے نہیں دیکھتے, کوارٹر فائنل میں اتنا دلچسپی سے بولو
نہیں دیکھتے, جو فائنل میچ دیکھتے ہیں. اللہ نے ان کا ظلم پوری دنیا کے سامنے نمایاں, آج جو غزہ پہ جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا کے سامنے اللہ نے دکھا دیا. ایک منٹ رکھیں, پوری دنیا کو دکھایا نا اللہ نے کیا کر رہے ہیں, یہ کس طرح سے اسرائیل میں لوگوں کو لا کے آباد کیا فلسطین میں. پھر فلسطینیوں پہ اقوام متحدہ کی 60 سے زیادہ قراردادیں ہیں جس کی اسرائیل دھجیاں اڑا چکا ہے. 60 سے زیادہ قراردادیں, 60 سے زیادہ, جس کو اسرائیل نے ماننے سے انکار کیا ہے. یونائٹڈ نیشن کی بات کر رہا ہوں میں. تو اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑا سا پنپنے دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس دفعہ سیمی فائنل تم جیت لو, فائنل تک تو پہنچو نا تم, اس کے بعد ہوگا کیا. دیکھو آپ نے سنا ہوگا کہ لاتوں کے بت ہاتھوں سے نہیں مان. یہ جو اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے نا, اس کا اصل حل مجھے بھی پتا ہے مظاہروں میں نہیں ہے. اس کا اصل حل ہے جہاد. اس کا اصل حل کیا ہے؟ جہاد, جو کہ فلسطینی کر رہے ہیں. میں نے جب لوگوں کو یہ کہا نا کہ اپنے ملک میں پرامن مظاہرے کرو, لوگوں نے کہا لو پرامن مظاہروں میں لگا کے لوگوں کی صلاحیتیں خراب کر رہے ہیں. ہم آپ کو جہاد سے نہیں روکتے, لیکن آپ جہاد اپنے ملک میں کرو گے توڑ پھوڑ کر کے, یا جہاں یہودی ظلم کر رہا ہے وہاں لڑائی کرو گے آپ. تو یہ عجیب منطق نہیں ہے کہ ظلم وہاں ہو رہا ہے, آپ نے اپنے ملک میں توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی, تو اس سے یہودی ناراض ہوگا یا خوش ہوگا؟ وہ تو کہے گا اور اچھا ہے بم دھماکے کرو یار, پرامن نہیں, بہت بموں کے ساتھ کلاشن کوفوں کے ساتھ اپنی کنٹری میں مظاہرے کرو, ہمیں آ کے چھیڑو یہاں پہ. ہم جہاد کے منکر نہیں ہیں, آپ سے زیادہ الحمدللہ جہاد کو مانتے ہیں. لیکن آپ اگر یو کے میں, کینیڈا میں, پاکستان میں, سعودی عرب میں توڑ پھوڑ والے مظاہرے شروع کر دو گے, چاہے غیر مسلم کنٹریز میں بھی, خدا کی قسم اس سے اسرائیل کو جو بھی نہیں رہیں گی. تو اس وقت آپ جوش سے زیادہ ہوش سے کام لیں. جوشیلی تقریریں کرنے والے بہت ہیں مارکیٹ میں, ابھی نعرے بھی یہاں لگ رہے ہیں, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. ان سے پوچھو کیسے کرو گے؟ شام کو گھر پہ جا کے گٹکا کھا کے سو جاتے ہیں وہ. جوشیلی تقریریں کرنے والے, میں مانتا ہوں جہاد ہی ہوگا, لیکن ہوگا کس سرزمین پہ؟ جہاں یہودی لڑ رہا ہے وہیں لڑا جائے گا. میدان جنگ متعین کیا جاتا ہے لڑائی کے لیے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ میدان جنگ میں نہیں جا سکتے تو جو میدان جنگ نہیں ہے اس کو میدان جنگ بنا دو. ایسا دنیا میں کبھی بھی نہیں ہوتا. یہ تو وہ جون پور کے قاضی والا قصہ ہو جائے گا کہ وہ سولی پہ لٹکایا ایک شخص کو, اس کی گردن موٹی تھی, وہ پھندے میں آ نہیں رہی تھی. انہوں نے کہا اس کی گردن چونکہ پھندے میں آ نہیں رہی ہے تو اس کی چونکہ آ رہی ہے اس کو لٹکا دو آپ. وہ کہے گا میری آ رہی ہے لیکن میرا قصور کیا ہے؟ تو یہ عجیب قسم کا جہاد ہے. آپ اپنے ملکوں میں, یو کے, کینیڈا میں آپ نے اگر توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دی, وہ چھوڑے گا تھوڑی کینیڈا آپ کو. یو کے, امریکہ میں آپ نے اگر توڑ پھوڑ شروع کر دی, وہ چھوڑے گا تھوڑی. آپ کی اوقات کتنی ہے؟ لڑائی کے لیے سب سے پہلے میدان جنگ کا تعین ضروری ہے کہ لڑائی ان کی مرضی سے نہیں ہوگی. کہاں کہ وہ جہاں چاہ رہے ہیں, لڑائی ہماری مرضی سے ہوگی. ہم جہاں کہیں گے وہاں لڑائی ہوگی. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو علاج, بہت سے لوگوں نے جہاد کا انکار کر دیا, یہ بھی غلو ہے. اور بہت سے لوگوں نے ہر جگہ کو میدان جنگ بنانے کے چکر میں, یہ ایک طرف کی انتہا ہے. آج دنیا نے ان کو نہتا چھوڑ دیا ہے فلسطینیوں کو, لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں. آپ ان کی مدد کر سکتے ہو جہاد کے ذریعے, ضرور کرو. کس نے منع کیا ہے آپ کو؟ اور اگر آپ ان کے ساتھ مل کے جہاد نہیں کر سکتے, نہیں جا سکتے وہاں پہ, تو آپ پھر ان کو جو سپورٹ کر سکتے ہو, ہم راشن پانی پہنچا سکتے ہو تو وہ پہنچاؤ. میں نے پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کا نام لیا نا, اس میں بھی لوگوں نے اعتراض کیا, لو بھائی ان کو راشن کی ضرورت تھوڑی ہے, ہمیں پتا ہے راشن سے کام نہیں چلے گا. لیکن جو جہاد ہوگا تو وہاں جا کے ہوگا. یہاں بم پھاڑنا شروع کر دیے, اس سے اسرائیل کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسرائیل پہلے ہی ان کی سازشوں سے لیبیا تباہ ہو چکا ہے, ایک مضبوط ریاست تھی. عراق کا بیڑا غرق کر دیا, اب وہ چاہتا ہے سعودی عرب کا بھی بیڑا غرق ہو, وہ چاہتا ہے پاکستان کا بھی بیڑا غرق ہو. تو ان بیڑا غرق ہونے سے جو آپ کی ٹوٹی پھوٹی رہی صحیح لنگڑی لولی حکومتیں, ان کی بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی. اور فلسطینی بھی نہیں چاہتے کہ دوسرے ملکوں میں لڑو, وہ کہتے ہیں لڑنا ہے تو ہمارے پاس آؤ. تو یہ اب جو دنیا جا رہی ہے نا جس طرف, ہو یہ رہا ہے. میں نے آپ کو قرآن کی آیت پیش کی تھی نا, وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا. اللہ کہتے ہیں بعض ظالموں کو بعضوں سے پٹواتے ہیں. تو پہلی جو ابھی تک تو ہم نے نا امیدی کی باتیں کی ہیں, مسلمان ممالک شکست کھا کے بیٹھ چکے ہیں, 3 بڑی جنگوں میں شکست ہو چکی ہے. اس کے بعد اب کسی مسلم کنٹری میں اسرائیل پر چڑھائی کی طاقت نہیں ہے. ان کو پتا ہے پیچھے امریکہ بیٹھا ہوا ہے, پورا یورپ. رشیا نے یوکرائن جیسے اتنے سے کنٹری پہ حملہ کیا. آپ نقشے میں دیکھیں, یوکرائن اتنا سا ہے, رشیا کیا ہے, یوں اگر وہ پاؤں بھی رکھ دینا تو کچل دے. لیکن جیت گیا کیا وہ جنگ؟ بولتے کیوں نہیں؟ کیوں؟ یوکرائن اتنا سا ہے مگر اس کے پیچھے کون ہے؟ پورا یورپ ہے, پورا یورپ اس کے پیچھے. یہ جنگ طول پکڑتی جا رہی ہے. رشیا اب تک یوکرائن کو کنٹرول میں نہیں لے سکتا. اور مجھے تو ایسا لگتا ہے, میں کوئی یقینی رپورٹ نہیں ہے, شاید اس جنگ کے پیچھے بھی اسرائیل کی سازش ہو. ان کو پتا تھا کہ ایک ہمارا دشمن ہے سوویت یونین, روس. جب 1956 میں جنگ ہوئی ہے نا, برطانیہ, فرانس اور اسرائیل نے مل کے حملہ کیا تھا مصر پہ, تو دھمکی کس نے دی تھی؟ روس کی دھمکی سے پیچھے ہٹے. روس نے کہا تھا نیوکلیئر اٹیک کروں گا
میں, تو پیچھے ہٹ گئے. روس مسلمانوں کی خیر خواہی میں نہیں کر رہا تھا. روس کو یہ تھا کہ جب دنیا کا باپ میں بننا چاہتا ہوں تو تم دنیا کے باپ بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہو. اگر یہ باپ بن گئے تو اس کو پتا تھا ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی. تو اللہ ایک ظالم کو دوسرے ظالم سے پٹواتے ہیں. تو آج بھی رشیا, چائنا وہ اسرائیل کے حق میں نہیں. عین ممکن ہے اللہ مظلوموں کی آواز سے ایسے حالات پیدا کر دے کہ اس جنگ میں براہ راست کون کود پڑے؟ سوویت یونین کود پڑے. اور اگر سوویت یونین اس جنگ میں کود پڑا جس کے پورے چانس لگ رہے ہیں, تو پھر یہ تیسری جنگ عظیم کی طرف معاملہ جائے گا. اور اس کے ذمہ دار مسلمان یا فلسطین نہیں ہوں گے, اس کے ذمہ دار ناجائز اسرائیل ہے جس نے ناجائز قبضہ فلسطین پہ کیا ہے. اور پھر دنیا میں جو تباہی ہوگی نا, تباہی ہوگی وہ میرے اور آپ کے تصور سے بھی زیادہ ہے. کیونکہ اب تلواروں سے یا صرف ہوائی جہازوں سے جنگ نہیں ہوتی, اب سب کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہیں, اب ایٹم بم چلیں گے. آج اگر دنیا انسانیت پہ رحم کھانا چاہتی ہے, آج اگر امریکہ, برطانیہ, جرمنی, فرانس جو دنیا کے لیڈر کہلائے جاتے ہیں, آج اگر یہ چاہتے ہیں کہ انسانیت کو تباہی سے بچائیں, تو ان کو فلسطینیوں کا ہاتھ نہیں روکنا. ان کو کس کا ہاتھ روکنا ہے؟ جو اصل ظالم ہے نا یہودی, اس کا ہاتھ روکنا ہے. فلسطینیوں کے پاس اپنے دفاع کا پورا اخلاقی حق بھی ہے, مذہبی حق بھی ہے, قانونی حق بھی ہے. تو آج اگر یہ اسرائیل کا ہاتھ زبردستی روک لیتے ہیں تو دنیا بڑی تباہی سے بچ جائے گی. اور اگر یہ دنیا اسرائیل کا ہاتھ نہیں روکتی اور اس جنگ کو بند کرنے کی کوشش نہیں کرتی, تو بھائی جو تیسری جنگ کی طرف معاملات جا رہے ہیں اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں تہذیب کے ٹھیکیدار ہیں. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ دوسری بات, ہمیں قرآن و سنت میں اس بارے میں کیا ہدایات ملتی ہیں؟ اللہ کہتا ہے میں نے یہود پہ ذلت کو مسلط کر دیا ہے. اس آیت میں اور اس حدیث میں جو میں نے تقاتلون الیہود والی حدیث پڑھی, اس میں مسلمانوں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بنی اسرائیل انتہائی کمزور تھے, فرعون کا ظلم اور بربریت کا شکار تھے, اللہ سورہ قصص میں کہتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ, ہم نے ارادہ کیا کہ زمین میں کمزور ترین لوگوں کو اٹھا کے زمین کا امام بنا دیں گے, طاقتور پہ غالب کر دیں گے. بہت دفعہ ایسا ہوا ہے, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اللہ کہتے ہیں دنیا کے نقشوں میں جو غالب ہوتا ہے, جس کی فتح اسباب کی دنیا میں یقینی ہوتی ہے, میں بہت تھوڑی سی جماعت کو طاقتور بنا کے دنیا کا امام بنا دیتا ہوں. ہمیں اللہ کی رحمت سے اور قرآن اور حدیث کی جو بشارتیں مل رہی ہیں اس سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو ابھی حالات ہوئے ہیں یہ فلسطین کی شکست پہ منتج نہیں ہوں گے. انشاءاللہ یہ اسرائیل کی شکست پہ اور یہودیوں کی ہمیشہ کے لیے شکست پہ یہ اس کا نتیجہ نکلے گا انشاءاللہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پوری ہوگی کہ تمہاری جو بڑی جنگ ہوگی, نبی نے کیا فرمایا, اس امت کی ایک جماعت ہمیشہ جہاد کرتی رہے گی. لا یزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق, ہر دور میں لڑائی ہوئی ہے, جہاد ہوا ہے. آپ اس حصی اٹھا کے دیکھ, کہیں نہ کہیں جہاد ہمیشہ ہوتا رہا ہے. تو آج بھی ایسا ہوگا. اور بالآخر یہ معاملات اگر بین الاقوامی دنیا نے کنٹرول نہیں کیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں انشاءاللہ بہت جلد پوری ہونے والی ہیں. اور یہ جو ان کو عزت ملی ہے نا, یہ اصل میں بہت بڑی ذلت کی تمہید ہے. جب کسی کی بہت بڑی بےزتی کرنی ہوتی ہے تو اس کو پہلے بہت زیادہ عزت دینی پڑتی. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک آدمی گیا کسی محلے میں, آ کے کہنے لگا اللہ کا شکر ہے اس علاقے میں میری عزت نہیں ہے. لوگوں نے اس میں شکر ادا کرنے کی کیا بات ہے؟ اس نے کہا اگر عزت ہوتی تو آج میری بہت زیادہ بےزتی ہو جانی تھی, آج میں نے ایسا کام کیا کہ میری بہت زیادہ بےزتی ہو جاتی. یہ ایک بہت بڑی ذلت کا پیش خیمہ ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کے لیے دعا بھی کریں, اپنے ملک میں ہم پرامن احتجاج بھی کریں. غیر مسلم ریاستوں میں بھی احتجاج کی اجازت ہے, یہاں ہم نے پرامن ہی کرنا ہے. یہاں توڑ پھوڑ سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. جوش میں ہوش نہ چھوڑ دیں آپ. یو کے میں پابندی لگائی کہ آپ فلسطینیوں کا جھنڈا نہیں لہرا سکتے. لوگوں نے لہرانا شروع کر دیا, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ فلسطین آزاد ہو گیا. اس سے جنہوں نے لہرایا ان کو گورنمنٹ اٹھا کے لے گئی. تو تھوڑے بہت لوگ جو کچھ غیرت جن میں تھی وہ بھی اپنے آپ کو ہاتھ پاؤں کٹوا رہے ہیں اگر, تو فلسطینیوں کے لیے پھر احتجاج کرنے والا, آواز اٹھانے والا دنیا میں کون ہوگا؟ تو جو میدان جنگ ہے وہی میدان جنگ ہے, اور جو میدان جنگ نہیں ہے اس کو میدان جنگ بنانے کی کوشش نہ کرو. یہودی چاہتا ہے پوری دنیا میدان جنگ بن جائے, اسرائیل میں امن ہو جائے تاکہ میں بادشاہی کروں دنیا پہ. ہم چاہتے ہیں نہ, جو میدان جنگ آپ نے جس جگہ کو رکھا ہے ہم جنگ وہاں سے ہٹنے نہیں دیں گے. وہی میدان جنگ ہوگا, وہی جگہ میدان جنگ بنے گی. اور آپ نے اپنی حکومتوں پہ دباؤ ڈالنا ہے, حکومتوں پہ پریشر. دیکھو اردن میں جب احتجاج ہوا ہے, اردن کا بادشاہ نے آ کے اسرائیل کے خلاف بیان دیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں ان احتجاجوں سے کیا ہوگا, ان پرامن مظاہروں سے کیا ہوگا. ایسا نہیں ہے. ان پرامن مظاہروں سے حکومتوں پہ دباؤ پڑتا ہے. آپ جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں نا, آپ جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں. اور احتجاج اور مظاہروں کی کال سیاسی جماعتیں دیتی ہیں, مفتیان کرام نہیں دیتے. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں آپ بلاؤ احتجاج کا دھرنا, ہم آئیں گے. مجھے پتا ہے 4 آدمی بھی نہیں آئیں گے, 4 آدمی بھی نہیں آئیں گے ہمارے دھرنے پہ.
یہ سیاسی جماعتوں کا کام، اور سیاسی جماعتیں بھی کر رہی ہیں، لیکن اور زیادہ کرنا چاہیے. حکومتوں کے کام ہوتے ہیں. سیاسی سطح پہ جو احتجاج جب گورنمنٹ لیول پہ ہوتا ہے وہ پاورفل احتجاج ہوتا ہے، اور حکومتیں احتجاج جب کرتی ہیں جب ان کو پبلک کا ڈر ہوتا ہے. تو آپ سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ آپ احتجاج کے ذریعے دنیا کو دکھاؤ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں. اس سے فلسطینیوں کو بھی سکون ملے گا کہ دنیا نے ہمیں یتیم اور لاوارث نہیں چھوڑا. اب یہ غزہ کا واقعہ ہونے سے پہلے دنیا نے ان کو بالکل لاوارث چھوڑ دیا تھا. ساری دنیا اسرائیل سے، ہمارے ملک میں اسرائیل کو تسلیم کرنے اور اتحاد کی باتیں شروع ہو گئی تھی. اس جنگ کے بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں، لیکن اس کا ایک فائدہ بھی یہ ہوا ہے کہ اسرائیل کا ایشو دوبارہ دنیا میں کھڑا ہو گیا ہے. اب اتنا آسان نہیں ہے اسرائیل کو تسلیم کرنا. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے ان مظلوم بھائیوں کی مدد فرما، اور جو بھی ظالم ہیں ان کو ہدایت دے، جو ہدایت کے قابل نہیں ہے اللہ ان کو تباہ و برباد کرے. علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ فجر کی نماز میں جو غاصب یہودی ہیں، اسرائیلی ہیں، ان کے خلاف قنوت نازلہ کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. تو اس کا بھی موقع ملے تو قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے. قنوت نازلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کفر کا ظلم بڑھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر میں بد دعا کیا کرتے تھے فجر کی نماز میں ان کے لیے. تو اسلام جہاں دعائیں سکھاتا ہے ظالموں کے خلاف بد دعائیں بھی سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا